آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں بلکہ روشنی اور ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ کہانی ہے قرآن کی، وہ کلام جو اللہ نے انسانیت کے لیے بھیجا۔ 100 سال پہلے مکہ کے شہر میں ایک جوان، سچا اور امین شخص رہتا تھا۔ ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اکثر مکہ کے شور شرابے سے دور جا کر ایک پہاڑ کی گفا غار ہیرا میں عبادت کرنا پسند تھا۔ ایک رات جب سب کچھ خاموش تھا، ایک روشنی چمکی اور فرشتہ جبریل آئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی، اور اسی پل سے انسانیت کے لیے ہدایت کا سفر شروع ہوا۔ قرآن ایک دن میں نہیں بلکہ 23 سالوں میں نازل ہوئی۔ ہر سورت، ہر آیت اپنے وقت کے مطابق آتی تھی، کبھی مصیبت کے وقت تسلی بن کر، کبھی جنگ کے وقت رہنما بن کر، اور کبھی سکون کے پلوں میں نصیحت بن کر۔ اللہ قرآن کے ذریعے انسان کو سمجھاتا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، انصاف کرو، سچ بولو اور اپنی زندگی بہترین بناؤ۔ قرآن صرف حکم نہیں دیتا بلکہ کہانیاں بھی بتاتا ہے تاکہ لوگ سیکھ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، جہاں سے انسانیت کی شروعات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جو طوفان سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے بلاتے رہے۔ حضرت ابراہیم، جن کا ایمان صبر اور یقین کی مثال بنا۔ حضرت موسیٰ، جنہوں نے فرعون کے ظلم کا سامنا کیا، اور حضرت عیسیٰ اکبر اعظم، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان سب کہانیوں کا پیغام ایک تھا، اللہ کے حکم کو مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ قرآن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا حفاظت کا وعدہ کیا۔ جب وحی آتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے یاد کر لیتے اور اس وقت کے سامان پر لکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ نے قرآن کو ایک کتاب میں جمع کروایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں قرآن کو سٹینڈرڈ بنایا گیا۔ آج 1000 سال گزر گئے، لیکن قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن میں 159 سورہ اور 6000 سے زیادہ آیات ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، ایمان اور عبادت، حلال اور حرام، انصاف اور رحمت، اور آخرت کا حساب۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کے لیے پورا دستور ہے۔ دوستو، قرآن صرف ایک کتاب نہیں جو شیلف پر رکھی ہو، یہ ایک نور ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ قرآن کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی اس پر چلاتے ہیں۔ یہ اب بھی وہی پیغام دیتا ہے جو پہلے دن دیا تھا، اندھیرے سے روشنی کی طرف آؤ، نفرت سے محبت کی طرف آؤ، ظلم سے انصاف کی طرف آؤ۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتر لیں تو ہر مشکل کا حل اور ہر سوال کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ دوستو، قرآن کو صرف پڑھو مت، سمجھو بھی اور اپنی زندگی میں عمل کرو۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔